السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان حیدر۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں ہلچل ہے کل سے۔ کل ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، جو اس وقت علیل ہیں، پابند سلاسل ہیں اور بیماری کے باعث اسپتال میں داخل ہیں، ان سے اہم رہنماؤں نے ملاقات کی ہے جو سابقہ تحریک انصاف کے رہنما تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے کلیگ رہ چکے تھے۔ فواد چودھری، محمود مولوی صاحب اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد چہمہ گویاں یہ ہو رہی ہیں کہ گویا کوئی تحریک انصاف سے فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو رہنما ملاقات کر کے آئے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ہم صرف تیمارداری کے لیے وہاں گئے تھے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ دوسری جانب سہیل آفریدی، نومنتخب وزیر اعلیٰ کے پی کے، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہے جب 9 مئی کے دوران ہنگامہ آرائی ہوئی تو اس میں واضح دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس پہ آج مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اختیار ولی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ماضی میں موجودہ وزیر اعلیٰ دہشت گردی میں بھی ملوث رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ملوث رہا ہے تو اب تک کوئی کارروائی قانونی کیوں نہیں کی گئی، اور اگر کسی پرچے میں نام تھا تو وہ قانون کے مطابق آگے کیوں نہیں چل سکتی وہ ایف آئی آر یا وہ جو کیس تھا۔ یہ سارا معاملہ ہم ڈسکس کریں گے۔ مسرت نیازی صاحبہ پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سینئر جرنلسٹ طارق عزیز صاحب نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ طارق صاحب، آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ اس ملاقات کو کیا کہا جائے؟ تیمارداری تھی؟ صرف شاہ محمود قریشی صاحب کی طبیعت دریافت کرنے گئے تھے یا معاملات کچھ اور چل رہے ہیں؟ یقیناً ایک بندہ ہسپتال میں تھا تو تیمارداری تو ایک بنیادی مقصد تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ان کی صحت کے متعلق جو لوگ گئے ہیں ان کو پوچھنے کے لیے گئے ہوں گے، تاہم وہ ایک لمبی ملاقات ہوئی تو وہ عیادت تو 5 منٹ میں 10 منٹ میں ہو جاتی ہے، اور وہاں عیادت ایک بہانہ ہی ہوتا ہے۔ بیسیکلی ایک سیاسی ملاقات تھی اور 100% سیاسی ملاقات تھی۔ اس کے بعد فواد نے بلکہ بیان بھی دیا ہے کہ ہم نے یہ ملاقات کی ہے کہ بانی کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، ان کی جو ہے ان کو ریلیز کرانے کے لیے کوئی راستہ جو ہے نکالا جائے، تو وہاں بہت ساری سیاسی ڈسکس ہو گیا ہے۔ اب جو صورتحال بن رہا ہے مجھے یہ نظر آتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے پارٹی جو ہو ان کو یا تو عمران خان، سب 2 آپشن ہیں پی ٹی آئی کے پاس، عمران خان مائنس ہو جائیں پارٹی شاہ محمود صاحب کو، اگر پارٹی شاہ محمود صاحب کے حوالے کر دی جائے تو وہ مینس ہو جائیں، تو پھر عمران خان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کا بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو ابھی تک عمران خان صاحب اس بات کو نہیں مان رہے۔ اگر وہ آگے نہیں مانتے، اپنے موقف پہ ڈٹے رہتے ہیں، تو پھر شاہ محمود صاحب کی شکل میں فارورڈ بلاک بالکل بن سکتا ہے، اور یہ دونوں آپشن ہیں اور ان دونوں میں سے ایک کام ہوگا۔ تو یا تو وہ مائنس ہو گیا، اگر وہ مائنس نہیں ہوتے تو پھر فارورڈ بلاک بنے گا۔ یہ جو لوگ گئے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو بڑا تھوڑا سا معتدل جو ہے ایکسٹریمسٹ کی بجائے وہ کہتے ہیں ہم جس پالیسی پہ چل رہے ہیں اس سے تو خان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، ہمیں وہ پالیسی، وہ راستہ، وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جس کے لیے خان کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے آسانی کیسے پیدا کی جائے گی؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ کوئی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لیں، خان صاحب وقتی طور پہ مینس ہو جائیں، پارٹی شاہ محمود صاحب سنبھال لیں، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، بعد میں خان صاحب کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ عیادت کے تو ایک بہانہ تھا، اور پنجاب سے جو اور مولوی محمود، آپ کو پتہ ہے کراچی سے اسپیشل کراچی سے مولوی محمود عمران اسماعیل صاحب کو اسپیشل یہاں سے گئے ہیں نا، کراچی سے گئے ہیں، پنجاب میں اور کوئی عیادت کے لیے بھی نہیں گیا۔ تو چودھری فواد صاحب گئے ہیں، اور فواد نے ٹی وی پہ بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بانی کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آسانی کا مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات مانی جائے، ان کے ساتھ کوئی معاملات کیے جائیں، کوئی راستہ سافٹ کیا جائے، تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان بانی پی ٹی آئی جو مائنس ہو جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کیا آپشن ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو پیغام بھی دیا گیا ہے۔ آج یہ بھی عمران خان کے لیے ایک بڑا پیغام ہے کہ اگر آپ اپنے موقف میں لچک پیدا نہیں کرتے تو پھر شاید ایک پارٹی جو ایک نظریاتی گروپ سامنے آ جائے، جی ہم تو جو ہے مل کے چلنا چاہتے ہیں اور قومی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور خان صاحب کے لیے جو ہے مشکلات ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جو خان صاحب کے بڑے ایکسٹریمسٹ موقف رکھنے والے ہیں، خان کے بڑے جھیالے بنتے ہیں، وہ تو خان، یہ بات حقیقت ہے کہ وہ تو خان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں نا۔ تو مطلب پارٹی سیاستدان کا کام یہ ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا نواز شریف صاحب مشکل میں تھے، انہوں نے راستہ نکالا، بیک فٹ پہ گئے، چیزیں مانی اسٹیبلشمنٹ میں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے،
تو اس وقت چاہیے بانی پی ٹی آئی کو اپنی کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے آسانیاں پیدا کریں. میں طارق عزیز صاحب، اس سے پہلے کہ میں مسرت نیازی صاحبہ سے گفتگو کروں، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. میری پروگرام میں کچھ ماہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ اگر جو موجودہ نواز شریف صاحب کی پوزیشن ہے، اس پوزیشن پر ریاست کو بانی پی ٹی آئی یا عمران خان قابل قبول ہوں گے تو یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں، اور کیا وہ اس کے لیے مانیں گے؟ ہاں، معاملات تو اسی طرف ہی ہیں. دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب تو 40 سال سے سیاست میں بڑا ایکٹیو ہے، لیڈر آف اپوزیشن، پرائم منسٹر، 3 دفعہ سی ایم اور پارٹی سربراہ. لیکن وقتی طور پہ ابھی وہ ان کا کوئی رول سیاسی نہیں ہے، وہ سائڈ بھی ہو گئے ہیں. اگر بانی پی ٹی آئی کو بھی چاہیے، اگر انہوں نے اپنی پارٹی بچانی ہے، یہ ان کا بڑا مختصانہ ان کو پتہ اچھا لگا نہ لگا مشورہ، اچھا، اگر پارٹی بچانی ہے، سیاست بچانی ہے، اپنے آپ کو بچانے، تو وقتی طور پہ بیک فٹ پہ جانے میں کچھ سیاست کا مقصد یہ ڈیل ہوتا ہے. کبھی سافٹ ہونا پڑتا ہے، کبھی بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے، کبھی اگریسو ہونا پڑتا ہے، کبھی سافٹ ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنی پارٹی بھی بچائیں، اپنی آسانیاں پیدا کریں. تو اس قسم کا کوئی معاملہ نکالیں کہ جو اس کی آسانی ہو، پارٹی کے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو. اس وقت حکومت بھی اور بانی پی ٹی آئی بھی دونوں ظاہر انتہاؤں کو پہنچے ہوئے ہیں نا، دونوں کو فیس سیونگ بھی پھر چاہیے ہوگی. جی بالکل، فیس سیونگ تو دونوں کو چاہیے ہوگی. اور اب میرا نہیں خیال کہ جو ہے خان صاحب کے لیے کوئی ویسے معافی کا کوئی چیپٹر رہ گیا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اب فرسٹ کو ڈیل عمران خان صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کوئی کیسے ڈیل کرے گی؟ کون سا ایسا کام ہے جو بانی پی ٹی آئی کے بغیر نہیں ملک میں ہوا، یا حکومت کے لیے کیا مشکلات ہیں؟ اس کے باوجود آپ دیکھیں، کل بھی شہباز شریف وزیر اعظم نے چترال میں ایک جلسے سے خطاب کیا. وہاں انہوں نے کہا، سہیل افریدی کو کہا کہ آئیں مل کے چلیں، پی ٹی آئی مل کے چلے، ملک کے مسائل سے نکالیں. اگرچہ کہ پی ٹی آئی یا خان صاحب کے بغیر ملک چل رہا ہے، آپ کے سامنے فتوحات بھی ہو گئی، اکانومی کو کوئی آئسولیشن سے ہم نکل آئے جو ایک اس پہ سفارتی سطح کے اوپر. لیکن اس کے بعد پرائم منسٹر نے بڑے کھلے دل سے کلفے دعوت دی ہے. لیکن خان صاحب کی طرف سے کوئی لچک نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. وہ سب ان کا اپنا الگ سے ایک موقف ہے. تو ان کے لیے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے کوئی آسانی بھی ہو، یا ان کے لیے کوئی آپ کو گنجائش باقی ہو. ٹھیک ہے، مسرت نیازی صاحب، آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب ظاہر ہے وہ مانیں گے نہیں مانیں گے فارورڈ بلاک کے لیے، یہ میں آپ سے کیوں پوچھ رہا ہوں؟ ظاہر ہے آپ بہتر سمجھتی ہیں، فاضل ممبر جو ہیں، بلاول بھٹو صاحب کہہ چکے ہیں اسمبلی کے اندر بھی، تو ایک لمبا عرصہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، ایک سیاسی مزاج رکھتے ہیں، میچور پولیٹیشن ہیں. صورتحال کیا بنے گی اگر پیپلز پارٹی کا موقف اس میں کیا ہے کہ کو فارورڈ بلاک کی طرف معاملات جائیں گے، بانی پی ٹی آئی کو فیس سیونگ دے کے درگزر کرنا چاہیے، یا معاملہ اتنا ہی سخت رکھنا چاہیے؟ اس پہ پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات دراصل یہ کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ معزز عدلیہ کے پاس موجود ہیں، اور وہاں پہ ان کو ریلیف ملے. اپنے جو ان کے وکیل ہیں وہ ان کا بہتر کیس لڑیں اور اداروں سے ریلیف لیں، نہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے، وہ کبھی کہتے ہیں میں نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنی ہے، میں نے گورنمنٹ سے نہیں کرنی، یہ چور ہے، یہ فلانا. مطلب اس طرح کا نہیں ہوتا. میں سمجھتی ہوں کہ اپنا کیس بہترین پیش کریں اور عدالتوں سے ریلیف ملنا چاہیے. اور ان چیزوں سے نہیں کہ آپ جو ہے نا مفاہمت کریں، یا آپ ایک دم جو ہے نا پروٹیسٹ کرنا یا ملک کی املاک کو نقصان پہنچانا، اور اپنے صوبے پہ فوکس کریں، نہ کہ آپ کا صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے نا دندناتا پھرے اور بھڑکے مارتا پھرے. ان چیزوں سے میں سمجھتی ہوں کہ کنارہ کرنا چاہیے. آپ نے کچھ لوگ تو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اپنے ساتھ ملا لیا آزاد کشمیر میں، لیکن اب وہ لوگ پریشان ہیں کہ عدم اعتماد کب آئے گی اور معاملہ کب تک چلے گا. آزاد کشمیر میں کیا کر رہی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں عدم اعتماد کی تحریک لانا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی غیر قانونی اقدام تو نہیں ہے، یہ آئینی قانونی اقدام تو ہے، لیکن وہ ڈیلے اتنا ہو رہا ہے نا، تو مخمسے کا دیکھیں شکار ہے ساری صورتحال کہ آیا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. یہ ساری جو جیسے میں کہوں پنجابی میں پسوڑی کہتے ہیں، وہ وہاں پھنسا ہوا ہے معاملہ کہ نون لیگ سے کوئی واضح آپ کی مکمکہ نہیں ہو پا رہا کہ گورنر کی تبدیلی کی بات ہو رہی تھی کے پی کے میں. دیکھیں بات دراصل یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کہا کہ دیکھیں آئینی طور پہ اقدام کیا جاتا ہے، اور آئینی طور پہ جو ہے نا عدم اعتماد کی بات کی جا رہی ہے. اور دیکھیں
دیر آئے درست آئے، اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے کسی وقت بھی عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی جائے گی، اور بالکل ڈرافٹ ہو چکا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ نے کہا ہم نے لوگوں کو شامل حال کر لیا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ان کا تو الگ سے فارورڈ بلاک بنا ہوا تھا، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر انہوں نے جوائن کیا ہے یا وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے ہیں، تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی ایسی غلط بات ہے، کیونکہ ان کا تو الگ سے پہلے سے فارورڈ بلاک بنا ہوا تھا. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے بنوایا ہے. ٹھیک ہے، میں طارق عزیز صاحب آپ سے جان لیتا ہوں اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو. جی یہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ جو محمد مالک صاحب نے اپنے پروگرام میں بڑا دعویٰ کیا تھا، انہوں نے کہا گورنر کے پی کے کی تبدیلی ہو رہی ہے، وہ گورنر جو ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کو دے گی تو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی نون لیگ. یہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ پہلی بات ہے گورنر کی تبدیلی جو پی کے میں اگر ہوگی نا تو وہ یہ نہیں ہوگی کہ اگر فیصل کنڈی کو ہٹایا جاتا ہے تو وہاں پہ نون لیگ کا گورنر لگے گا، پھر گورنر کوئی ریٹائرڈ جنرل آئے گا. یہ وہ سہیل افریدی کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے اگر تبدیلی ہوتی ہے تو یہ نون لیگ کے حصے میں نہیں آئے گا، بلکہ کوئی آفتاب شیر ریٹائرڈ پاؤ سے جنرل آئیں گے. ملاقات ہوئی تھی وزیر داخلہ محسن نقوی کی؟ جی بالکل، ان سے ملاقات ہوئی تھی. آفتاب شیر پاؤ کو بھی کوئی اہم رول دیا جا سکتا ہے، کوئی آرٹیکل 134 لگا کے کسی ایک بندے کو اختیار دیا جا سکتے ہیں. گورنر آج کا بھی آپشن بھی موجود ہے. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی پھنس چکی ہے. مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. اچھا، ٹھیک ہے، اور وہاں کے وزیر اعظم دعویٰ کرتے ہیں انہیں کہ ووٹ بھی انوار نہیں دیں الحق گے وزیر اعظم کو پیپلز پارٹی کے؟ جی وہ کہتے ہیں ہم ووٹ نہیں دیں گے، آپ کے پاس نمبر پورا ہے تو آپ ہمیں نہ، آپ ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو عدم اعتماد کے لیے جو ہے اس کو ہٹانے کے لیے ووٹ دے دیں گے. اس کی نئے وزیر اعظم کو ووٹ بھی نہیں دیں گے اور ہم کابینہ بھی نہیں بیٹھیں گے. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آخری 6-8 مہینے کی حکومت ہوگی جو اس کے بعد تو الیکشن ہے. اس موجودہ گورنمنٹ جو پیپلز نئی بنے گی آزاد کشمیر میں، اس کو اچھا ہو جو کچھ برا ہو تو اس میں مسلم لیگ نون کے حصے دار ہو. وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو بینیفیشری ہو جائے گی، اپوزیشن میں بیٹھ کے 8 مہینے اپوزیشن کر لے گی، حکومت میں پیپلز پارٹی ہوگی تو نون لیگ کو الیکشن میں فائدہ ہو جائے گا. ہم تو اپوزیشن میں تھے تو وہ یہ سمجھتے یہ ہے کہ ہم ایک ہی کشتی میں بیٹھے تاکہ الیکشن کے نتائج ایک جیسے ہی ہوں. اگر کوئی ہمارے خلاف کیمپین بنتی ہے یا حکومت کے خلاف بنتی ہے تو نون لیگ بھی اس میں شامل ہو. نون لیگ بھی یہی، ان کا بھی یہی ایک خیال ہے کہ اب حکومت میں اگر گئے تو ہمارے اوپر یہ ہوگا، ایک الزام بھی ہوگا اور لوگ حکومت کے خلاف ذہنی طور پہ ہوتے ہیں. ہم اپوزیشن بیٹھ کے 8-6 مہینے ڈٹ کے اپوزیشن کریں تو ہماری پوزیشن تھوڑی بہتر ہو جائے گی. میں طارق عزیز صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، کے پی کے ظاہر معاملات جو اس وقت خبروں میں سب سے زیادہ ہیں اور سہیل افریدی پہ بات ہو رہی ہے، تو یہ کس طرح وفاق کے ساتھ جس طرح تصادم کی پالیسی ہے، یہ آگے معاملہ آپ چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر نہیں چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو آج جو اختیار ولی صاحب نے پریس کانفرنس کی، ایک ویڈیو دکھائی سہیل افریدی کی ماضی کی، وہ اس جتھے میں شامل تھے جو پتھراؤ کر رہے ہیں سیکورٹی فورسز پر، پولیس کے اوپر حملہ کرنے والوں میں شامل تھے، تو یہ معاملات پھر آگے قانونی کارروائی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، جی بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کوشچن کیا ہے، پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اگر دیکھیں سہیل افریدی صاحب ہوں، بائی میں ملوث ہوں، اسٹیٹ کے خلاف ہوں، اور چلو وہ پیچھے ماضی بھی ہو گیا، اب بھی ایک بڑے صوبے کے چیف ایگزیکٹو بننے کے باوجود بھی ان کا رویہ وہی ہو، وہ ایک محاذرائی والا ہو، ٹکراؤ والا ہو، حملے والا ہو، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ دیر یہ ایز اے چیف ایگزیکٹو، ایز اے وزیر اعلیٰ کر سکیں گے. ان کا راستہ یقیناً روکنا ہوگا. اینٹی اسٹیٹ جو ایلیمنٹ کو جو ہے ایک اتنے بڑے عہدے پہ جو بٹھا دینا یا بٹھانا بھی جو ہے مناسب نہیں ہوگا. ان کو موقع دیا جائے گا، دیا بھی جائے گا، ٹائم ہے سہیل افریدی کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ملک کی ریاستی اداروں کے ساتھ اور وفاق کے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو ان کے لیے گنجائش موجود ہوگی. اگر وہ نہیں چلتے تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور میں آج ایک جرنلسٹ کو سن رہا تھا جو یہ بھی بتا رہے ہیں مالی جو معاملات ہیں وہ بھی کچھ اچھے نہیں ہیں کے پی کے، اور شاید یہی وجہ تھی. صوبیہ شاید مسلم لیگ نون کی رہنمائی کے پی کے سے ہمارے ساتھ کل موجود تھی پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ اس لیے بھی ہم عدم اعتماد کی طرف یا اپنے کینڈیڈیٹ کی طرف نہیں گئے کہ 13 سال کا ملبہ ہم اپنے سر کیوں لیں. تو معاشی جو مسائل کے پی کے میں ہیں تو آگے پھر چلتے ہوئے معاملات کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ دعویٰ یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ نومبر کی سیلریز نہیں ہیں گورنمنٹ امپلائیز کے لیے. بالکل وہاں پہ دیکھیں، بالکل ٹھیک ایم پی ایس صاحبہ نے کہ 12-13 سال سے ان کی گورنمنٹ ہیں،
पैसा वहाँ पे नहीं है, रोजगार ये नहीं दे सके, कोई डेवलपमेंट का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई मेगा प्रोजेक्ट ये नहीं दे सके, तो इसलिए उन्होंने अपने एतबार में किसी को दिलचस्पी भी नहीं थी और सोहेल अफरीदी साहब को उनके पास शख्सियत भी यकीनी तौर पे थी। एक और मैं आपको खबर दे दूं, एक ये इतला भी मौजूद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आजाद के शेबेरी में जो मुश्किलात हैं, जो अभी तक कैंडिडेट का वो सामने लेके नहीं आ सकी, तो एक डील मुतवक्को की जा रही है कि अगर 27वीं अगर आप हुकूमत हम आपको बनाने देते हैं कश्मीर में, आप बना लें और अपने पसंद के जो है वो कबीना भी बना सकते हैं, तो फिर 27वीं तरमीम में आपको वो जो है सपोर्ट करना होगा। ये पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने मुतालबा किया है 27वीं तरमीम में सपोर्ट करना होगा? जी, हुकूमत समझ लें या रियासत समझ लें, ठीक है। हाँ, कि अगर आपको कश्मीर में हम बिल्कुल हुकूमत बना के देते हैं, बनाएं, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाएं, कबीना बनाएं, 8 माह हैं, 6 माह हैं, आप करें अपनी हुकूमत। लेकिन ये भी बता दो 27वीं तरमीम नेक्स्ट वीक में मुतवक्को है, नेक्स्ट वीक जो है आज बार के इलेक्शन हो गए ना, उसके बाद ही कहा गया था कि आएगी। जी, वहाँ कौमी असम्बली का इजलास बुध को बुलाया जा रहा है, जिसमें 27वीं तरमीम की शुनीद है कि पेश कर दी जाएगी और मंजूरी करा दी जाएगी। तो एक ये भी अहम वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है मामला अभी तय हो रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को 27वीं तरमीम पे बहुत ज्यादा इतराज़ात हैं, उनके सिंध के इशूज हैं, कैनाल का मामला है, NFC अवार्ड का मामला है, 28वीं तरमीम की जो है बातचीतों को रिवर्स करना है। तो ये सारी इस वजह से जो है ना वो 27वीं तरमीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है, क्योंकि 28वीं तरमीम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेबी है, इसका वो दो चार मैं मुसर्रत नियाज़ी साहब आपसे बात करूंगा, लेकिन तारिक अजीज साहब चूंकि खबरें इतनी देते जा रहे हैं हमें, तारिक अजीज साहब कोई 2-4 ऐसे पॉइंट जिस पे पीपल्स पार्टी को बुनियादी 27वीं तरमीम के मुसवदे की कोई सामने आ सके, जिस पे एतराज है? एक तो सुनने में आता है NFC अवार्ड जो है, ये NFC अवार्ड है, कैनाल का मामला है, 28वीं तरमीम का जो है उसको रोल बैक है, ठीक है। 28वीं तरमीम तो नो डाउट पीपल्स पार्टी उसका क्रेडिट देती है कि हमने ये किया और सुबह को बाख्तियार बनाया, सदर के इख्तियारात का किए, तो वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है। तो उनका बच्चा है, उनका बेबी है, वो अपने बेबी के ऊपर जो है वो उसकी हिफाजत करेंगे और उनकी यकीनन जो है उसको वो नहीं छेड़ना चाहते, उस इस तरह से उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन ये मैं बात को इरफान सुन लें कि 27वीं तरमीम आनी है और 28वीं तरमीम की बातचीतें जो हैं, और इसमें तारिक अजीज साहब मेरी इस्लाह कर दीजिए, जहां तक मेरी मालूमात है कि इसमें जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो कि सबसे ज्यादा ज़ाहिर है रजिस्ट्रेशन जो है वो सिंध से है, तो वफाक को एक ये भी एतराज है कि वफाक को पैसे देना पड़ते हैं। अब हर सूबा जहां जितनी रजिस्ट्रेशन हो उसके नाम हो वो सूबा पे करे, ये भी इसमें शामिल है? ये तजवीज़ भी बिल्कुल शामिल है, इसमें काफी चीजें हैं, ज्यादा इसमें पाकिस्तान पे बस पार्टी में नुकसान होगा। हालांकि बड़ी सीधी सी बात है कि आप अपने अपने फंड से आपको NFC के अवार्ड के तहत पैसे मिलते हैं, तो आपने जो रिलीफ देने हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उसका जो हिस्सा आता है, तो वो इंटरनेशनल फंडिंग भी है, लेकिन जो है वफाक को देना पड़ेगा वो सूबों के ऊपर डालेंगे। तो इसमें कोई जो है पीपल्स पार्टी को ये बात तस्लीम करनी चाहिए। और मैं नहीं समझता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसके, चूंकि वो भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी उनका बेबी है, और ये एक हकीकत है इरफान साहब और बाकी जो लोग सुन रहे हैं, मुझे बता दें कि 700 अरब रुपये अभी बजट है बिस्प का। मुझे बताएं जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, मुझे एक जुमला बता दें, सुन रहे हैं, कोई एक बंदा मुझे बता दें 2008 से लेके 25 के दरमियान जिसने आके एप्लीकेशन दी हो जो मैं इस प्रोग्राम से निकल रहा हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मेरा प्रोग्राम बंद कर दें, कोई ऐसा मिसाल है? मुझे बताएं। ऐसी मिसाल तो नहीं है ना, फ्री के पैसे जिसको आ रहे हो तो पाकिस्तान में एक बता आके कह जी नहीं जी मैं उस वक्त मेरे हालात नहीं थे, कोई खातून हो जी मेरा बच्चे कमाने लग गया या मुझे इस प्रोग्राम से निकाल दें, तो ये 700 अरब रुपए मतलब गरीबों की मदद जरूर है, लेकिन ये कोई जायज तरीके से नहीं है। इतनी बड़ी रकम से और कई तरीके हैं जिनकी मदद की जा सकती है। ठीक है, मुसर्रत नियाज़ी साहब मुश्किल में डाल दिया तारिक अजीज साहब ने बड़ी मालूमात देकर। तो पीपल्स पार्टी फिर 27वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करने जा रही है, और अगर जा रही है तो फिर कौन कौन से पॉइंट्स पे एतराज़ात होगा, कौन कौन से काबिल कबूल होंगे? ज़ाहिर है मुकम्मल रिजेक्शन भी नहीं होगी और मुकम्मल कबूलियत भी नहीं होगी। मुसर्रत नियाज़ी साहब सुन पा रही है मुझे? हाँ, मैं सही सुन नहीं पा रहा मुसर्रत नियाज़ी साहब। सवाल मेरा ये था, अगर आप सुन रही हैं कि 27वीं आईनी तरमीम
اب پیپلز پارٹی کے اندر پھر کیا چل رہا ہے کہ اسے قابل قبول ہے نہیں ہے، اور نہیں ہے تو کون کون سی چیزیں نہیں ہیں؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اس پر تو ہماری جو وکلا ہے اور قانونی ماہرین ہے ہوں وہ اس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا فیصلہ ہوگا کہ سب کیا سے کیا بڑا اعتراض جو کہا اعتراضات۔ جاتا ہے پیپلز پارٹی کو ہوگا وہ NFC ایوارڈ کا معاملہ جو ہے اس میں کٹ لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں دیکھیں وہ تو کوئی بھی بات قبل از وقت نہیں کہی جا سکتی۔ اچھا جو بھی اعتراضات ہوں گے میں نے کہا نا ہماری قانونی مطلب مشاورت سے ہوں گے، ہوں اور قانونی مشاورت کے بغیر کچھ بھی فیصلہ نہیں ہوتا، اور کوئی بھی چیز جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی میں قبل از وقت نہیں کی جاتی۔ جو بات بھی ہوتی ہے ہوں مشاورت کے بعد ہی کی جاتی ہے، اور اس میں جو اعتراضات ہوں گے وہ ضرور پاکستان پیپلز پارٹی اس کو واضح کرے گی اور مطالبہ بھی کرے گی۔ معلومات ہے آپ کی کچھ اس طرح کے اسے 27ویں آئینی ترمیم کو جو ریاست نے آپشن دیا ہے، جیسے طارق عزیز صاحب بتا رہے ہیں کہ یا سپورٹ کریں یا پھر وہاں بنا لیں، آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنا لیں، اس میں سپورٹ کریں، تو کس طرف معاملہ کچھ ڈسکشن تو ہو رہی ہوگی پارٹی کے اندر کہ آزاد کشمیر کی حکومت لینی ہے یا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف جانا ہے؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کبھی بھی یہ وتیرہ نہیں رہا، یا کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش جو ہے نا وزارت یا وزارت عظمیٰ یا جو ہے نا یہ وزارتیں نہیں رہی ہیں۔ ہم اچھا، سمجھتے ہیں کہ عوام کی بہتری کے لیے آپ نے کیا جائے، آپ نے اس کوئی بھی لیے آئینی قانون۔ عہدے لیے ہیں، وزارتیں نہیں لیے ہیں اس لیے؟ نہیں دیکھیں ہم نے آئینی عہدے لیے ہوں یا وزارتیں لی ہوئی، آئینی عہدہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر ہم نے لیے ہیں تو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر، ہم گورنمنٹ کے اندر موجود نہیں ہیں، بلکہ کئی دفعہ آفرز بھی ہوئی ہیں اور ہم نے اس آفرز کو قبول نہیں کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم وزارتیں یا ہم کوئی بھی اس قسم کی چیز نہیں لینا چاہتے ہیں، اور جب بھی اگر کوئی ہوگا تو وہی ہم بہتر کام کریں گے جو ہم کل کو اپنی عوام کے سامنے جا کر فیس کر سکیں۔ اور جہاں تک آپ نے کشمیر کا کہا، ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی ان کے لوگوں کو ہم نے شامل حال کر دیا، تو ان کا تو فارورڈ بلاک پہلے سے ہی موجود تھا، پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک پہلے سے موجود تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے فارورڈ بلاک نہیں بنایا۔ اور اگر فارورڈ بلاک کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، ابھی تو یہ ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے کہ کون کینڈیڈیٹ ہوگا، اور جب کینڈیڈیٹ واضح ہو جائے گا تو وہ تو سب کے سامنے ہی ٹھیک ہے، ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے پاس چونکہ معذرت وقت مختصر ہے پروگرام کے لیے، تو وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مسرت نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینئر صحافی۔ اسلام آباد سے طارق عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کل پروگرام تک کے لیے عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔